پیدا کرنے کا ذریعہ یہ احادیث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب آدمی اس سند کے ذریعے اس حدیث کو پڑھتا ہے اور سند کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس صحابیت سے ایک مشابہت پیدا فرما دیتے ہیں اتباع سنت کی بات. تو اتباع سنت کا اہتمام یہ سارے اس کا لہذا جو شخص فرض کیجئے کہ خود علم حدیث پڑھنے کی کا موقع اس کو نہیں مل سکا, توفیق نہیں ہو سکی, تو وہ یہ مقام خود اتباع سنت کے ذریعے حاصل کر سکتا. تو سارے مقامات صوفیاء کرام کے اور ملائے اعلیٰ کے خدا نے کیا کچھ وہ کہتے ہیں سارے قربان ہیں ایک چیز پر اور وہ ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع. تو سب سے اعلیٰ چیز سنت کا اتباع ہے. وہ عامی ہو, عالم ہو, جاہل ہو, پڑھا لکھا ہو, ہر آدمی کے لیے یہ ہے کام کرنے کا. اللہ تعالیٰ اپنے عمل سے مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. لیکن ایک بات سمجھ, ہمارے حضرت میرے شیخ حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے, بات تو سامنے کی ہے لیکن بزرگوں کے کہنے کا انداز مختلف ہوتا ہے. قرآن کریم نے فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو, اللہ تم سے محبت کرے گا, اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. تو حضرت فرماتے تھے کہ بھائی اس کا تقاضا یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں ان میں سے کوئی سنت جو بظاہر چھوٹی سی نظر آتی ہو, یاد رکھو حضور کی کوئی سنت چھوٹی سنت نہیں, لیکن اگر ظاہر میں چھوٹی نظر آتی ہو تو اس میں سے چھوٹی سنت کی بھی اتباع کرو گے, اتباع کی نیت سے, جس وقت وہ کام کر رہے ہوگے اللہ کے محبوب ہوگے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے تو بایاں پاؤں پہلے رکھتے اور رکھنے سے پہلے دعا پڑھتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. تو فرمایا کہ ایک شخص اگر اس نیت سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کرتے تھے, اس نیت سے بایاں پاؤں رکھ رہا ہے, بظاہر بیت الخلاء میں جا رہا ہے اور اس نیت سے کہ میں اتباع کر رہا ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, جس وقت بیت الخلاء میں یہ پاؤں رکھ رہا ہے اس وقت وہ محبوب ہے اللہ تبارک و تعالی, اس واسطے کہ اللہ کے محبوب کی سنت پر عمل کرنا. تو بھائی کوئی سنت چھوٹی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چلنے میں, پھرنے میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, کھانے میں, پینے میں کوئی عمل ایسا نہیں جو چھوٹا ہو سرکار دو عالم سے سب بیٹھے. لیکن ایک بات جس کی طرف میں خاص طور سے متوجہ کرنا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی توفیق عطا فرمائے, وہ یہ ہے کہ چھوٹی سنت تو کوئی نہیں, ساری سنتیں قابل عمل ہیں. لیکن ایک مسئلہ اکثر و بیشتر ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہو جاتا ہے, وہ یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی چند سنتیں تو ایسی ہیں جن کو ہم نے اور آپ نے سنت سمجھا ہے, ان کا پورا اتباع کرنے کا الحمدللہ اہتمام ہوتا ہے. مثلا داڑھی رکھنا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس کا اہتمام الحمدللہ متدین لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے. کوئی پانی جو ہے بیٹھ کے پینا چاہیے, 3 سانس میں پینا چاہیے, بیت الخلاء میں اس طرح جانا چاہیے, مسجد میں اس طرح داخل ہونا چاہیے, سوتے وقت یہ پڑھنا چاہیے, اٹھتے وقت یہ پڑھنا چاہیے. الحمدللہ متدین گھرانوں میں ان سنتوں کا فی الجملہ اہتمام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس اہتمام کو برقرار رکھے, اس کی برکات عطا فرمائے. لیکن اس کی اہمیت کم کیے بغیر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ سنتیں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہیں کہ جو عظیم سنتیں ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی, لیکن ہم نے آپ نے ان کو نہ سنت سمجھا, نہ ان پر عمل کرنے کی طرف توجہ, نہ ان کا اہتمام, بلکہ ان کو دینی سے خارج کر دیا. اللہ وہ ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. آپ کی سیرت طیبہ کا اہم ترین حصہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. کیا حلم, حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حلم, کہ گالیاں دی جا رہی ہیں, گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیتے. پتھر برسائے جا رہے ہیں, پتھر برسانے والوں کے حق میں بد دعا نہیں فرماتے, فرماتے اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. تو یہ حلم, یہ بردباری, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ رحمت شفقت
برائی کا بدلہ برائی سے نہ دینا، انتقام نہ لینا، یہ بھی آخر سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا نہیں؟ لیکن ان سنتوں کا اہتمام ہمارے اندر اتنا نہیں پایا، نہ اس کا، بلکہ بسا اوقات دین سے خارج ہی کرتے کہ یہ دین کا گویا معاذ اللہ حصہ ہی نہیں۔ تو یہ حلم دعا فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم اکرمنی بالعلم وزیننی بالحلم، اے اللہ مجھے علم سے عزت عطا فرما، علم کی زینت عطا فرما۔ معلوم ہوا کہ علم بغیر علم کے بے زینت ہے، وہ اس کے اندر زینت نہیں ہے، اس کے اندر کوئی خوبصورتی نہیں ہے جب تک علم اس کے ساتھ ہے۔ اب آج ہم نے 2 حرف علم کے پڑھ لیے، 2 حرف علم کے جان گئے، تو ایک فرعون بے سامان بن گئے۔ ایک ساری دنیا کا فرض ہے کہ ہمارے آگے آگے جھکے، ہمیں ہم ان کو حقیر سمجھے، ہم ان کے ساتھ حقارت کا معاملہ ہے۔ اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ حفاظت۔ تو یہ بھی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیا۔ یہ بھی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب ملے تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملے۔ یہ بھی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ گھر میں جائے تو بیوی کے ساتھ کس طرح معاملہ کرے، بچوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرے، یہ 7 سنتوں کا حصہ ہے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم نے چند آسان سنتیں تو اختیار کر لی، لیکن جس کے لیے ذرا تھوڑا سا نفس کو کچلنا پڑے، جس کے ذریعے اپنے جذبات کو دبانا پڑے، ان سنتوں کو چھوڑ دیں۔ یہ نہیں، اتباع سنت کے معنی یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں اتباع ہو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف۔ تو اخلاق بدقسمتی سے حال یہ ہے کہ ہم لوگ جب احادیث پڑھتے ہیں تو جو اخلاق کے ابواب ہیں وہ اس طرح گزر جاتے ہیں کہ بھائی روایت یہ حصہ روایت پڑھ کر گزار دیں، اس کے نتیجے میں اس کا اہمیت، اس کے آداب، اس کی حدود یہ معلوم نہیں ہو پاتی۔ تو بھائی یہ اخلاق جو ہے یہ در حقیقت یہ بھی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم حصہ ہے جس کو ہم چھوڑ چکے۔ لیکن یاد رکھیے یہ اخلاق محض کتاب پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتے، یہ اخلاق در حقیقت آتے ہیں صحبت سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے صحابہ نے حاصل کیے، صحابہ کی صحبت سے تابعین نے حاصل کیے، تابعین کی صحبت سے تبع تابعین نے حاصل کیے، اسی طرح چلا آ رہا ہے یہ سلسلہ۔ تو اس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ وقت اور کچھ محنت اور کچھ توجہ اور اہتمام کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کا اہتمام بھی ہم لوگوں کے اندر پیدا کرنا۔ آج یہ اہتمام تو الحمدللہ رویہ رقم میں نظر آتا ہے، لیکن کیونکہ یہ چیزیں چھوٹ گئی، یہ اخلاق، یہ دیانت، یہ امانت، تو اس کے نتیجے میں مسلمان جو ہیں دیکھیے کہ کس طرح زوال اور انکار کا شکار ہے۔ تو اس کی طرف کی توجہ کی ضرورت ہے ہم سب، عالم ہو یا جاہل ہو، عامی ہو یا ان پڑھ۔ یہ دوسری گزارش تھی کہ اس کا اصل مقصود اتباع سنت ہے۔ جو علم حاصل کر رہا ہے وہ بھی اس کو مقصود بنائے، جو نہیں کر رہا وہ بھی اپنی زندگی میں 24 گھنٹوں میں سے کچھ وقت اس کام کے لیے نکالے کہ سنتیں سیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سنتیں زندگی گزارنے کی، اس کے مطابق عمل کریں۔ وہ حاصل ہو گئی تو انشاءاللہ مقصود حاصل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس علم کا، اس حدیث کا صحیح معنی میں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔